لکھنؤ کی روایتی شاعری کے بارے میں کسی زمانے میں آتش نے کہا تھا کہ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ لیکن ماضی میں صرف بندش الفاظ کے نگینے جڑے جاتے تھے۔ نیا لکھنؤ جو ابھر کر کے سامنے آیا ہے اس پر عصر حاضر کی تمازت اتنی گہری پڑی ہے کہ لکھنؤ کا روایتی شاعر بھی حالات کی ترجمانی اپنی غزلوں میں کر رہا ہے۔ نئے اور آزادی کے بعد ابھرے ہوئے لکھنؤ کی نمائندگی جناب حیات وارثی آپ کے سامنے فرمائیں گے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب حیات وارثی۔ کل کے 3 شعر بتاؤ۔ مطلب ملاحظہ کیجیے۔ تم فریب کھاتے ہو، تم فریب کھاتے ہو، ہم فریب کھاتے ہیں۔ تم فریب کھاتے ہو، تم فریب کھاتے ہو، ہم فریب کھاتے ہیں۔ قہقاہوں کے دامن میں دونوں غم چھپاتے ہیں۔ قہقاہوں کے دامن میں ایک مطلب اور سن لیجئے کہ جان بوجھ کر ساقی ہم جو لڑکھڑاتے ہیں۔ جان بوجھ کر ساقی ہوں جو جان بوجھ کر ساقی ہم جو لڑکھڑاتے ہیں۔ طنز کرنے والوں کا ظرف آزماتے ہیں۔ طنز کرنے والوں کا جان بوجھ کر ساقی ہم جو لڑکھڑاتے ہیں۔ طنز کرنے والوں کا ظرف آزماتے ہیں۔ کر رہا ہوں حضور، ایک شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے، اور بہت کام کا شعر ہے۔ ملاحظہ کیجئے کہ احتیاط سے پھینکو سنگ بدگمانی کے۔ ملاحظہ کیجئے سنگ بدگمانی کے کہ احتیاط سے پھینکو سنگ بدگمانی کے۔ دوستی کے آئینے ان سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوستی کے آئینے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 شعر اور پیش کر دوں۔ ہاں حیات صاحب اجازت لے کر کے پڑھیے گا۔ بالکل بھائی، میں نے اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا۔ مطلع اور 2 شعر میں اور کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ ہر صبح نکلتے ہیں، ہر شام کو ڈھلتے ہیں۔ ہر صبح نکلتے ہیں، ہر صبح نکلتے ہیں، ہر شام کو ڈھلتے ہیں۔ سورج کی طرح ان کے انداز بدلتے ہیں۔ سورج
سورج کی طرح ان کے ہر صبح نکلتے ہیں، ہر شام کو ڈھلتے ہیں، سورج کی طرح ان کے انداز بدلتے ہیں۔ یہ بھی شعر عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے، سورج کی طرح، اور شاید کسی راہی کو سائے کی ضرورت ہو، ملاحظہ کیجئے گا کہ شاید کسی راہی کو سائے کی ضرورت ہو، اس واسطے اے یارو ہم دھوپ میں چلتے ہیں، اس واسطے اے یارو، آدھا بدنام شکریہ، شاید کسی راہی کو سائے کی ضرورت ہو، اس واسطے اے یارو ہم دھوپ میں چلتے ہیں۔ آخری شعر ملاحظہ کیجئے کہ چہروں کے تغیر کا احساس نہیں ہم کو، ملاحظہ کیجئے گا، چہروں کے تغیر کا، چہروں کے تغیر کا احساس نہیں ہم کو، ہم جب بھی بدلتے ہیں آئینے بدلتے۔ مکتب کی کرامت اور فیضان نظر کا یہ حسین امتزاج آپ ملاحظہ فرمائیں گے کراچی سے تشریف لائے ہوئے شاعر جناب پیرزادہ قاسم کے کلام میں۔ میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں۔ یاد جب گھر کی صدا دے تو پلٹ کر آ جائیں، کاش ہم اپنی ہی خواہش کو میسر آ جائیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ غزل پیش کرتا ہوں۔ عطا۔ ایک سے سلسلے ہیں سب، ایک سے سلسلے ہیں سب، ایک سے سلسلے ہیں سب، ہجر کی رت بتا گئی۔ واہ، ایک سے سلسلے ہیں سب، ایک سے سلسلے ہیں سب، ہجر کی رت بتا گئی، پھر وہی صبح آئے گی، پھر وہی شام آ گئی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ۔ ایک سے سلسلے ہیں سب، ہجر کی رت بتا گئی، پھر وہی صبح آئے گی، پھر وہی شام آ گئی۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ میرے لہو میں جل اٹھے اتنے ہی تازہ دم چرا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ میرے لہو میں جل اٹھے اتنے ہی تازہ دم چرا، وقت کی سازشی ہوا جتنے دیے بجھا گئی۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ ایک بار اور عنایت ہو۔ میرے لہو میں جل اٹھے اتنے ہی تازہ دم چرا، وقت کی سازشی ہوا جتنے دیے بجھا گئی۔ واہ،
شعر دیکھیے گا. میں بھی بپا سے دوستاں، میں بھی بپا سے دوستاں، اپنے خلاف ہو گیا. واہ 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 واہ. میں بھی بپا سے دوستاں، بپا سے دوستاں، اپنے خلاف ہو گیا. اب یہی رسم دوستی مجھ کو بھی راس آ گئی. واہ واہ واہ. کیا کہنے، سبحان اللہ. واہ. میں بھی بپا سے دوستاں، اپنے خلاف ہو گیا. اب یہی رسم دوستی مجھ کو بھی راس آ گئی. تند ہوا کے جشن میں لوگ گئے تو تھے مگر. واہ واہ. لوگ گئے تو تھے مگر. تند ہوا کے جشن میں لوگ گئے تو تھے مگر. تن سے کوئی قبا چھنی، واہ واہ واہ. سر سے کوئی ردا. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا ایک بار اور عنایت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تند ہوا، واہ. تند ہوا کے جشن میں کیا کہنے، سبحان اللہ. لوگ گئے تو تھے مگر. واہ واہ واہ. تن سے کوئی قبا چھنی، واہ واہ. سر سے کوئی ردا گئی. افتخار بتاؤ. تازہ بریدہ شاخ گل، تازہ بریدہ اس شاخ. میں ایک امیجری ہے، آپ محسوس فرمائیں گے. تازہ بریدہ شاخ گل، تجھ کو تو ہوش ہی نہیں. تازہ بریدہ شاخ گل، تجھ کو تو ہوش ہی نہیں. تازہ بریدہ شاخ گل، تجھ کو تو ہوش ہی نہیں. دیکھ تیرے قریب سے رقص کنا سب آ گئی. واہ واہ واہ. بہت اچھا. دیکھ تیرے واہ واہ واہ. قریب سے تازہ بریدہ شاخ گل، تجھ کو تو ہوش ہی نہیں. دیکھ تیرے قریب سے رقص کنا سب آ گئی. دل زدگاں کے قافلے دور نکل چکے تمام. دل زدگاں کے قافلے دور نکل چکے تمام. دل زدگاں کے قافلے دور نکل چکے تمام. ان کی تلاش میں نگاہ اب جو گئی تو کیا گئی. بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. دل زدگاں کے قافلے دور نکل چکے تمام. ان کی تلاش میں نگاہ اب جو گئی تو کیا گئی. آخری شعر کی زحمت دے رہا ہوں. آخر شب کی داستاں اور کریں بھی کیا بیان. واہ. آخر شب کی داستاں اور کریں بھی کیا بیان. آخر شب کی داستاں اور کریں بھی کیا بیان. واہ واہ. ایک ہی آہ سرد تھی سارے دیے بجھا. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عنایت ہو صاحب، ایک بار اور زحمت فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. نوازش. واہ. آخر شب کی داستاں اور
کریں بھی کیا بیاں، ایک ہی آہ سرد تھی سارے دیے بجھا گئی، ایک سے سلسلے ہیں سب ہجر کی رت بتا گئی، پھر وہی صبح آئے گی، پھر وہی شام آ گئی۔ بڑی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی فرمائش بھی ہے میرے دوستوں کی، میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے مطلب۔ خون سے جب جلا دیا ایک دیا بجھا ہوا، خون سے جب جلا دیا ایک دیا بجھا ہوا، خون سے جب جلا دیا ایک دیا بجھا ہوا، ایک دیا بجھا ہوا، پھر مجھے دے دیا گیا ایک دیا بجھا ہوا۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا صاحب، واہ واہ، کیا کہنے صاحب، سبحان اللہ، واہ۔ خون سے جب جلا دیا ایک دیا بجھا ہوا، پھر مجھے دے دیا گیا ایک دیا بجھا ہوا، ایک ہی داستان شب، ایک ہی داستان شب، ایک ہی سلسلہ تو ہے، ایک ہی داستان شب، ایک ہی داستان شب، ایک ہی سلسلہ تو ہے، ایک دیا جلا ہوا ایک دیا بجھا ہوا۔ بہت اچھا صاحب، کیا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ایک ہی داستان شب، ایک ہی سلسلہ تو ہے، ایک دیا جلا ہوا ایک دیا بجھا ہوا، محفل رنگ و نور کی پھر مجھے یاد آ گئی، محفل رنگ و نور کی پھر مجھے یاد آ گئی، محفل رنگ و نور کی پھر مجھے یاد آ گئی، پھر مجھے یاد آ گیا ایک دیا بجھا ہوا، پھر مجھے یاد آ گیا ایک دیا بجھا ہوا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، شاید پسند آئے۔ مجھ کو نشاط سے فزوں رسم وفا عزیز ہے، نشاط سے فضول رسم وفا، مجھ کو نشاط سے فزوں رسم وفا عزیز ہے، میرا رفیق شب رہا ایک دیا بجھا ہوا، میرا رفیق، واہ واہ واہ، مجھ کو نشاط سے فزوں رسم وفا عزیز ہے، میرا رفیق شب رہا ایک دیا بجھا ہوا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ درد کی کائنات میں درد کی کائنات مجھ سے بھی روشنی رہی، درد کی کائنات میں مجھ سے بھی روشنی رہی، درد کی کائنات میں مجھ سے بھی روشنی رہی، ویسے میری بساط کیا ایک دیا بجھا، کیا کہنے لگا، واہ واہ،
واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان۔ درد کی کائنات میں مجھ سے بھی روشنی رہی، واہ ویسے میری بساط کیا ایک دیا بجھا ہوا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ سب میری روشنی ہے جہاں، سب میری روشنی ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ شاعری میں ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، صرف ہونے کا ایک تصور جو ہے وہ ایسا ہی ہے، کس طریقے سے ہم خرچ ہوتے ہیں دیکھیے۔ سب میری روشنی ہے جہاں حرف سخن میں ڈھل گئی، کیا کہنے، سب میری روشنی ہے جہاں ہر کس۔ سب میری روشنی ہے جہاں حرف سخن میں ڈھل گئی، اور میں جیسے رہ گیا ایک دیا بجھا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ ایک قطعہ پیش کرتا ہوں۔ بتاؤ۔ میری فطرت میں شامل جستجو ہے، میری فطرت میں میری فطرت میں شامل جستجو ہے کہ نا پیدا کنارے آرزو ہے۔ واہ، میری فطرت میں شامل جستجو ہے کہ نا پیدا کنارے آرزو ہے، تجسس میں ہوں سرگرداں عدل سے کہ کیا جذبہ ہے کیا اس کی نمو ہے، واہ کہ کیا جذبہ ہے کیا اس کی کیا اس کی نمو ہے۔ غزل کے چند اشعار۔ اچھا۔ بس گئے میرے خیالوں میں حقیقت بن کر، بس گئے میرے خیالوں میں، بس گئے میرے خیالوں میں حقیقت بن کر، زندگی میں وہ ملے تھے کبھی خوابوں کی طرح۔ واہ، بس گئے میرے خیالوں میں حقیقت بن کر، زندگی میں وہ ملے تھے کبھی خوابوں کی طرح۔ شعر ہے۔ اچھا۔ ان سے کیا وعدہ و پیمانے محبت کیجئے، ان سے کیا وعدہ و پیمانے محبت کیجئے، وہ بدل جاتے ہیں اے دوست ہواؤں کی طرح۔ واہ، وہ بدل جاتے ہیں اے دوست ہواؤں کی طرح۔ شعر ہے۔ کیا پتہ ربط شناسائی ابھی باقی ہو، کیا پتہ ربط شناسائی ابھی باقی ہو، آ ملو خود بھی کبھی اپنی ہی یادوں کی طرف۔ آ ملو خود بھی کبھی اپنی ہی یادوں کی طرف۔ شعر ہے۔ تشنگی اور میرے شوق کو مہمیز نہ دے، تشنگی اور میرے شوق کو مہمیز نہ دے، اب تو امیدیں بھی لگتی ہیں سرابوں کی طرح۔ اچھا ہے صاحب، بہت اچھا ہے، سبحان اللہ۔ تشنگی اور میرے شوق کو مہمیز نہ دے، اب تو امیدیں بھی لگتی ہیں سرابوں کی طرح۔ شعر ہے، توجہ چاہوں گا۔ یوں ہی اٹھتا رہا پیہم جو میرے دل سے غبار، یوں ہی اٹھتا رہا پیہم جو میرے دل سے غبار، ڈر ہے آنکھوں سے نہ برسے یہ گھٹاؤں کی طرح۔ یوں ہی اٹھتا رہا پیہم جو میرے دل سے غبار، ڈر ہے آنکھوں سے نہ برسے یہ گھٹاؤں کی طرح۔ رازداں اپنا سمجھتا ہی نہیں اے منظر، رازداں اپنا سمجھتا ہی نہیں اے منظر، لمحے خوشیوں کے میسر ہیں بہاروں کی طرح۔ جناب رشید منظر کے بعد میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دو خواتین ہمارے اس مشاعرے میں شریک ہو رہی ہیں۔ مسورہ حیات صاحبہ نے اپنا کلام سنایا، دوسری خاتون دلی سے تشریف لائی ہیں، محترمہ جمیلہ بانو بنیادی طور پر لکھنؤ کی رہنے والی ہیں مگر دلی میں مقیم ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں۔ غزل کے چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ غزل کا مطلب
کہیں امان نہ ملی، کہیں امان نہ ملی، گرد کارواں کی طرح، کہیں امان نہ ملی گرد کارواں کی طرح، کہیں امان نہ ملی گرد کارواں کی طرح، لبوں پہ حرف تمنا رہا فغاں کی طرح، کہیں امان نہ ملی گرد کارواں کی طرح، گرد کارواں کی طرح۔ ایک شعر آپ حضرات کی خاموشی کی نظر ہے۔ فسانہ غم دل کہہ رہا تھا کوئی مگر، فسانہ غم دل کہہ رہا تھا کوئی مگر، فسانہ غم دل کہہ رہا تھا کوئی مگر، کہہ رہا تھا کوئی مگر، زمانہ سنتا رہا صرف داستان کی طرح، زمانہ سنتا رہا صرف فسانہ غم دل کہہ رہا تھا کوئی مگر، فسانہ غم دل کہہ رہا تھا کوئی، فسانہ غم دل کہہ رہا تھا کوئی مگر، زمانہ سنتا رہا صرف داستان کی طرح۔ شعر کے لیے توجہ چاہوں گی آپ حضرات کی۔ بہت قریب سے دیکھا ہے زندگی تجھ کو، بہت قریب سے دیکھا ہے زندگی تجھ کو، بہت قریب سے دیکھا ہے زندگی تجھ کو، ہزار رنگ بدلتی ہے آسمان کی طرح، بہت قریب سے دیکھا ہے زندگی تجھ کو، ہزار رنگ بدلتی ہے آسمان کی طرح، ہر ایک سمت جو دن کے چمن میں بکھرے ہیں، ہر ایک سمت جو دن کے چمن، ہر ایک سمت جو دن کے چمن میں بکھرے ہیں، یہیں کہیں میرا مسکن تھا آشیاں کی طرح، ہر ایک سمت جو دن کے چمن، ہر ایک سمت جو دن کے چمن میں بکھرے ہیں، یہیں کہیں میرا مسکن تھا آشیاں کی طرح۔ یہ غزل کا مقطع کا شعر جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، اس پس منظر میں ملاحظہ فرمائیے کہ ہم شاعر فنکار اپنا بستر کاندھے پہ رکھے شہروں شہروں ملکوں ملکوں پھرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، نہ جانے کون سا لمحہ میری تلاش میں ہے، نہ جانے کون سا لمحہ میری تلاش میں، نہ جانے کون سا لمحہ میری تلاش میں ہے،
दिल भी बहुत चुप है अब ज़बां की तरह कहीं कि अपने दोनों तरह के कलाम की तर्जुमानी करें, वो कलाम जो छुपा के रखते हैं, वो कलाम जो दिखा के सुनाते हैं। डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद, ये आपका की जिम्मेदारी है कि अब तक जो शख्स दूसरों को एक तरह से आपके सामने बढ़ा के पेश कर रहा है, उसको मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूँ अपने तमाम एहसानात का बदला चुकाने के लिए। डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद। साथियों, हजरात, चंद शेर एक गज़ल के और चंद शेर एक दूसरी गज़ल के। मेरी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि मैं बहुत कम कहता हूँ, बहुत कम सुनाता हूँ और दाद भी बहुत कम मिलती है। ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ इसलिए कि मैं मजमे की दाद नहीं चाहता। दो चार पढ़े लिखे लोगों की आंख में अगर चमक पैदा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मुझे दाद मिल गई। हज़रत मुलाज़ा फरमाएं, एक पुरानी गज़ल के चंद शेर और एक नई गज़ल के चंद शेर। पुरानी गज़ल के 4 शेर मुलाज़ा फरमाएं। मुलाज़ा फरमाएं, न खौफ़े बर्क़ न खौफ़े शरर लगे है मुझे। ये इन दोस्तों की नज़र है। न खौफ़े बर्क़ न खौफ़े शरर लगे है मुझे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे है मुझे। न खौफ़े बर्क़ न खौफ़े शरर लगे है मुझे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे है मुझे। और शेर मुलाज़ा फरमाएं कि अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया में, कि अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया में, कहीं हो जलता मकान अपना घर लगे है मुझे। कि अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया में, कहीं हो जलता मकान अपना घर लगे है मुझे। और शेर मुलाज़ा फरमाएं, मैं एक जाम हूँ किस किस के होंठ तक पहुँचूँ। मैं एक जाम हूँ किस किस के होंठ तक पहुँचूँ, गज़ब की प्यास लिए हर बशर लगे है मुझे। मैं एक जाम हूँ किस किस के होंठ तक पहुँचूँ, गज़ब की प्यास लिए हर बशर लगे है मुझे। तराश लेता हूँ उससे भी आईने मंजूर। ये भी इन्हीं दो, मतला और मक्ता दोनों इन्हीं दोस्तों की नजर का, कि तराश लेता हूँ उससे भी आईने मंजूर, किसी के हाथ का पत्थर अगर लगे है मुझे, न खौफ़े बर्क़ न खौफ़े शरर लगे है मुझे। हज़रत गज़ल मुलाज़ा फरमाएं। शुक्रिया हज़रत। चंद शेर और 4 शेर एक गज़ल के और। मुलाज़ा फरमाएं कि आपके लिए ये मतला आपके लिए है कि कुछ गमे जाना कुछ गमे दौरा, दोनों मेरी ज़ात के नाम। कि कुछ गमे जाना कुछ गमे दौरा, दोनों मेरी ज़ात के नाम। एक गज़ल मंसूब है इनसे, एक गज़ल हालात के नाम। कि कुछ गमे जाना कुछ गमे दौरा, दोनों मेरी ज़ात के नाम। एक गज़ल मंसूब है उससे, एक गज़ल हालात के नाम। और शेर मुलाज़ा फरमाएं कि मौजे बला दीवारे शहर पे अब तक जो कुछ लिखती रही। मौजे बला दीवारे शहर पे अब तक जो कुछ लिखती रही, मेरी किताबे ज़ीस्त को पढ़िए दर्ज हैं सब सदमात के नाम। कि मौजे बला दीवारे शहर पे अब तक जो कुछ लिखती रही, मेरी किताबे ज़ीस्त को पढ़िए दर्ज हैं सब सदमात के नाम। और ज़ात एक शेर खुसूसियत के साथ पेश कर रहा हूँ
کہ صحرا زندہ توق سلاسل، آتش زہر اور دار و رسن۔ صحرا زندہ توق سلاسل، آتش زہر اور دار و رسن، کیا کیا ہم نے دے رکھے ہیں آپ کے احسانات کے نام۔ صحرا زندہ توق سلاسل، آتش زہر اور دار و رسن، کیا کیا ہم نے دے رکھے ہیں آپ کے احسانات کے نام۔ اور حضرات کہ اس کی گلی سے مقتل جاں تک، مسجد سے میں خانے تک، اس کی گلی سے مقتل جاں تک، مسجد سے میں خانے تک، الجھن پیاس خلش تنہائی کرب زدہ لمحات کے نام۔ کہ اس کی گلی سے مقتل جاں تک، مسجد سے میں خانے تک، الجھن پیاس خلش تنہائی کرب زدہ لمحات کے نام۔ اور حضرات اس پس منظر میں یہاں کے حالات کے بارے میں تو نہیں کہ گرتے خیمے جلتی تنابیں، آگ کا دریا خون کی نہر۔ گرتے خیمے جلتی تنابیں، آگ کا دریا خون کی نہر، ایسے منظم منصوبوں کو دوں کیسے آفات کے نام۔ گرتے خیمے جلتی تنابیں، آگ کا دریا خون کی نہر، ایسے منظم منصوبوں کو دوں کیسے آفات کے نام۔ اور حضرات وہ شعر جو چھپا کے میں نے کہا تھا ڈاکٹر بشیر بدر کے لیے، وہ بہرحال پیش کر دے رہا ہوں کہ روشن چہرہ بھیگی زلفیں، دوں کس کو کس پر ترجیح۔ روشن چہرہ بھیگی زلفیں، دوں کس کو کس پر ترجیح، ایک قصیدہ دھوپ کا لکھوں ایک غزل برسات کے نام۔ کہ روشن چہرہ بھیگی زلفیں، دوں کس کو کس پر ترجیح، ایک قصیدہ دھوپ کا لکھوں ایک غزل برسات کے نام۔ اور مقطع ملاحظہ فرما لیں کہ جن کے لیے مرمر کے جیے ہم، کیا پایا ان سے منظور۔ جن کے لیے مرمر کے جیے ہم، کیا پایا ان سے منظور، کچھ بدنامی کچھ رسوائی ہم کو ملی سوغات کے نام۔ کچھ غم جانا کچھ غم دوراں، دونوں میری ذات کے نام۔ حضرات بہت بہت شکریہ۔ حضرات دیکھیے مجھے اس بات کے لیے مجبور نہ کیجیے، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مجھے اس بات کا موقع نہ دیجیے کہ لوگ یہ شکایت کریں کہ میں اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اچھا سن لیجیے، پیش کر رہا ہوں، ایک منٹ۔ حضرات اس بات کا موقع مت دیجیے کہ لوگ یہ مجھ سے شکایت کریں کہ میں نے اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا حضرات ایک بہت ہلکی پھلکی سی غزل کے چند شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ مجھے آج پہلی بار احساس ہوا، خدا کی قسم ہندوستان میں مجھے بہت کم داد ملتی، یا تو میرے شعر اب خراب ہو رہے ہیں کہ سب لوگ داد دے رہے ہیں، اور یا یہاں پر سب پڑھے لکھے لوگ ہیں جو شعر کو سمجھتے ہیں، یہی صورت ہے۔ حضرات چند شعر میں پیش کر رہا ہوں، بہت ہی سیدھی سادی زبان میں ہے۔ ہمارے ہاں اردو شاعری کی روایت یہ رہی ہے کہ سارا الزام ہم لوگ محبوب کو لگا دیتے ہیں کہ وہ بے وفا ہے، وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ، عاشق کو تڑپاتا ہے، رات بھر وہ انتظار کیا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان دوستوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ بہت سی غلطیاں آج عاشق بھی کرتا ہے، محبوب ہی اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے بہت آسان سی غزل کہ الفاظ بھی اس میں آسان ہیں کہ ترک محبت اپنی خطا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ترک محبت اپنی خطا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ اب بھی پابند وفا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور دروازے پر آہٹ سن کر اس کی طرف کیوں دھیان گیا؟ دروازے پر آہٹ سن کر
उसकी तरफ क्यों ध्यान गया, आने वाली सिर्फ हवा हो, ऐसा भी हो सकता है कि दरवाजे पर आहट सुनकर उसकी तरफ क्यों ध्यान गया, आने वाली सिर्फ हवा हो, ऐसा भी हो सकता है। और शेर मुलादा फरमाए कि हाल परीशां सुनकर मेरा आंख में उसकी आंसू हैं। हाल परीशां सुनकर मेरा आंख में उसकी आंसू हैं, मैंने उससे झूठ कहा हो, ऐसा भी हो सकता है। और शेर मुलादा फरमाया हज़रात, ये शेर मुझे बहुत पसंद है और मैंने इस्तिफ़ादा किया है हसरत के मशहूर शेर से कि उस सितमगर को सितमगर नहीं कहते बनता, उस सितमगर को सितमगर नहीं कहते बनता, सయ్యే तावील ख्यालात चली जाती। बहुत अच्छा शेर था। मरकज़ी तस्वुर वही है कि अर्ज़ तलब पर उसकी चुप से जाहिर है इनकार मगर, अर्ज़ तलब पर उसकी चुप से जाहिर है इनकार मगर, शायद वो कुछ सोच रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि अर्ज़ तलब पर उसकी चुप से जाहिर है इनकार मगर, शायद वो कुछ सोच रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। और आखिरी शेर मुलाज़ा फरमा लें जनाब कि हद नज़र तक सिर्फ धुआं था, बर्क़ पे क्यों इल्ज़ाम रखें। हद नज़र तक सिर्फ धुआं था, बर्क़ पे क्यों इल्ज़ाम रखें, आतशे गुल से बाग जला हो, ऐसा भी हो सकता है। और मक्ता मुलाज़ा फरमा लें कि खून तमन्ना करना उसका शेवा है मंजूर मगर, खून तमन्ना करना उसका शेवा है मंजूर मगर, हाथ पे उसके रंगे है ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तर्क मोहब्बत अपनी खता हो, ऐसा भी। हज़रात बहुत बहुत शुक्रिया। कर रहा था कि जिस शायर को मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ वो हमारे पाकिस्तान के एक मोहतरम शायर, ना उनके कलाम में इतनी दुरूबीनी है कि गिरदो पेश के वाक़यात से बेनियाज हो जाएं, और न गिरदो पेश के वाक़यात में इतना गुम है कि अपने दिल के दागों की बहार को ना देख सकें। दोनों के अंदर एक हसीन इम्तिजाज और एक हसीन तवाज़ुन जनाब हिमायत अली शायर के कलाम में मिलता है। मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से हम लोगों को नवाजें। जनाब हिमायत अली शायर। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटी सी नज़्म पेश कर दूं। ये नज़्म तरन्नुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकेगी, लेकिन ताज़ा तर है और जी चाहता है कि कभी ताज़ा चीज़ें भी आप तक पहुँचें। हज़रात नज़्म तहत में सुन लीजिए, गज़ल के वक्त ये फरमाइश की। नज़्म का उन्वान है आईना दर आईना। आईना दर आईना। इस बार वो मिला तो अजब उसका रंग था। इस बार वो मिला तो अजब उसका, इस बार वो मिला तो अजब उसका रंग था, अल्फाज में तरंग न लहजा दबंग था। वाह। इस बार वो मिला तो अजब उसका रंग था, अल्फाज में तरंग न लहजा दबंग था। एक सोच थी कि बिखरी हुई खालो खत्म थी। क्या कहने, क्या मिसरा है। एक सोच थी कि बिखरी हुई खालो खत्म थी। एक दर्द था कि जिसका शहीद अंग अंग था। वाह वाह वाह। एक सोच थी जो बिखरी हुई, एक सोच थी कि बिखरी हुई खालो खत्म थी। एक दर्द था कि जिसका शहीद अंग अंग था। एक आग थी कि राख में पोशीदा थी कहीं। वाह। एक आग थी कि राख में पोशीदा थी कहीं। एक जिस्म था कि रूह से मसरूफ जंग था।
वाह। ایک آگ تھی سبحان اللہ۔ کہ راکھ میں پوشیدہ تھی کہیں، ایک جسم تھا کہ روح سے مصروف جنگ تھا۔ میں نے کہا کہ یار تمہیں کیا ہوا ہے یہ، میں نے کہا کہ یار تمہیں کیا ہوا ہے یہ، اس نے کہا کہ عمر رواں کی عطا ہے یہ۔ بہت اچھا ہے صاحب، واہ۔ میں نے کہا کہ یار تمہیں کیا ہوا ہے یہ، اس نے کہا کہ عمر رواں کی عطا ہے یہ۔ میں نے کہا کہ عمر رواں تو سبھی کی ہے، میں نے کہا کہ عمر رواں تو سبھی کی ہے، اس نے کہا کہ فکر و نظر کی سزا ہے یہ۔ واہ واہ واہ۔ میں نے کہا کہ عمر رواں تو سبھی کی ہے، اس نے کہا کہ فکر و نظر کی سزا ہے یہ۔ میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں، میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں، اس نے کہا کہ آئینہ رکھا ہوا ہے یہ۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں، اس نے کہا کہ آئینہ رکھا ہوا ہے یہ۔ دیکھا تو میرا اپنا ہی عکس سے جلی تھا وہ، دیکھا تو میرا اپنا ہی عکس سے جلی تھا وہ شخص میں تھا اور حمایت علی تھا وہ۔ بہت اچھا صاحب، بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ دیکھا تو میرا اپنا ہی عکس سے جلی تھا وہ شخص میں تھا اور حمایت علی تھا وہ۔ واہ واہ واہ، غزل غزل غزل۔